حضرت میں گیا مالیگاؤں، جاندار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. نہیں ابھی نہیں، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، علامہ غلام محی الدین سبحانی، رضا اسلامک مشن. میں گیا مالیگاؤں تو لوگوں نے کہا سبحانی صاحب بہت دن پر ملے ہو، تقریر بہت زیادہ دیر تک کرنی پڑے گی. تو ہم نے کہا بھائیو ابھی آپ لوگ مشاعرے میں ایک شاعر کا پڑھا ہوا شعر جو ہے سنوا رہے تھے آپ لوگ. اس شاعر نے یہ شعر پڑھا تھا پردیسیوں کو مخاطب کر کے کہ زیادہ دیر تک پردیس میں اب رک نہیں سکتا. ان سے بہت سننا ہے آپ کو، بہت قیمتی ہیں یہ لوگ. زیادہ دیر تک پردیس میں اب رک نہیں سکتا، زیادہ دیر تک پردیس میں اب رک نہیں سکتا. میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں. واہ. تو اس کو میں نے اس طرح سے بدل دیا تھا اعجاز بھائی کہ زیادہ دیر تک تقریر اب میں کر نہیں سکتا، میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں. تب تک ایک صاحب چھت کے اوپر تھے، وہیں سے بول پڑے واہ 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 واہ. تو نہیں بھائی بیماری کے لیے کیوں کہوں، ارے ممکن ہے کسی اللہ کے بندے کی دعا قبول ہو جائے، وہ ختم ہی ہو جائے. آمین 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 آمین. تو چھت کے اوپر سے ایک صاحب بول پڑے واہ 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 واہ. تو ہم نے کہا نیچے اتراؤ، شعر فٹ ہو گیا. بڑی اونچی عمارت ہے اتراؤ ضیاء صاحب. ایسے ہی اسد اقبال صاحب اور تبسم صاحب سے تصوفانہ غزل سماعت کیجئے گا صوفیاء کرام کے کلام کو. بڑی اونچی عمارت ہے اتراؤ ضیاء صاحب، بڑی اونچی عمارت ہے اتراؤ ضیاء صاحب. تمہیں اب قبر کی گہرائیاں آواز دیتی ہیں، تمہیں اب قبر کی گہرائیاں آواز دیتی ہیں. تو ایک صاحب بولے کہ صاحب آپ ہیں کیا؟ میں نے کہا میں آدمی ہی ہوں. مجھے سمجھا نہیں کوئی میں وہ خوددار پیاسا ہوں، مجھے سمجھا نہیں کوئی میں وہ خوددار پیاسا ہوں. سمندر کی جسے گہرائیاں آواز دیتی ہیں، تمہیں اب قبر کی گہرائیاں آواز دیتی ہیں. تو آپ حضرات کا ذوق بدل گیا. بات چل رہی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی. امامت کرنے کے بعد پھر اب مسجد اقصی سے سرکار کا سفر شروع ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج لائی گئی، جس کو کہتے ہیں سیڑھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل اس پر سوار ہوئے. جب پہلے آسمان کے قریب گئے تو دنیا سے آسمان اول کا راستہ 500 برس کا ہے، تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے، اور آسمان کی موٹائی 500 برس کی بھی ہے.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت جبریل پہنچے آسمان اول کے قریب، دروازہ کھٹکھٹایا تو جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ان فرشتوں نے پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ سید المرسلین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا نام سنتے ہی فرشتوں نے عرض کیا سید الملائکہ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ فوراً دروازہ کھول دیا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا اور میرے سرکار حضرت جبریل آسمان اول پر تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ ایک نور کی کرسی ہے اور اس پر ایک بزرگ بہت خوبصورت تشریف فرما ہے۔ ان کے ارد گرد لوگ گھیرے ہوئے ہیں، کبھی وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں اور کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور سلام کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مبارک ہو اے صالح ابن صالح، مبارک ہو۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کون ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو البشر حضرت آدم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بائیں طرف آپ کی وہ اولادیں ہیں جو جنتی ہیں، داہنی طرف، تو جب یہ داہنی طرف جنتیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف جو ہیں وہ لوگ جہنمی ہیں، جب اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ سارے لوگ ان کی اولادیں ہیں، ان کو اپنے اولادوں سے درد کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت جبریل پھر آسمان اول سے دوسرے آسمان کی طرف چلے۔ دوسرے آسمان پر جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، دروازہ جب کھٹکھٹایا گیا تو ان فرشتوں نے پوچھا حضرت جبریل سے کون؟ آپ نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ شفیع المذنبین حضور محمد الرسول اللہ ہیں۔ سرکار کا نام سنتے ہی فرشتوں نے دروازہ کھول دیا، پوچھا کہ آپ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ تمام فرشتوں نے آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین یا شفیع المذنبین یا حبیب اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور دوسرے پیغمبر ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بتاتے ہیں سرکار نے سب کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد پیش کی، دعائیں دی۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ تیسرے آسمان کا دروازہ کھلا، فرشتوں نے عرض کیا جبریل امین یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے جیسے بتایا کہ یہ سب سے زیادہ وقار رکھنے والے، اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم و معظم وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ ہیں۔ فرشتگان الہیہ نے صلاۃ و سلام پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی پیغمبروں کو ملاحظہ فرمایا، سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ حضرت جبریل آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ جب چوتھے آسمان پر میرے سرکار تشریف لے گئے، دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ادریس حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ سرکار نے انہیں سلام پیش فرمایا، ان دونوں بزرگوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور دعائیں دیں اور ارشاد فرمایا جبریل محمد کو رب نے اپنے قرب میں بلایا ہے۔ ہاں رب تعالیٰ نے اپنے قرب میں بلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں اولاد آدم میں ان کے جیسا مکرم و معظم کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچ سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اب پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سرکار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سلام کا جواب دیتے ہوئے رونے لگے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہماری اتنی امت کثیر تھی
سب سے زیادہ امت ان کی رہے گی، مجھے رشک آ رہا ہے، سب سے زیادہ مکرم و معظم یہ ہیں سارے پیغمبروں اور رسولوں میں، اس خوشی میں مجھے رونا آ گیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ رونا تھا کہ رب تعالیٰ نے کتنا عظیم مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ اب میرے آقا اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جن فرشتوں کی ڈیوٹی تھی فرشتوں نے دروازے کو کھول دیا، پوچھا، حضرت جبریل نے بتایا، سبوں نے صلاۃ والسلام پیش کیا، دیکھا ایک نور کا منبر بچھا ہوا ہے، اس پر ایک تخت ہے، تخت پر ایک نورانی کرسی ہے، اس پر ایک بزرگ تشریف فرما ہے۔ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، سرکار نے سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مبارکباد پیش کی، سرکار کو دعائیں دی۔ اب حضرت جبریل اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ 7ویں آسمان سے جب میرے سرکار اوپر گئے تو حضرت جبریل ٹھہر گئے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اب یہاں سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سدرہ ہے۔ سبحان اللہ، سدرہ ایک درخت کا نام ہے، اس درخت کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح سے بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی وہ جگہ تھی، اللہ کا پیغام حضرت جبریل کے لیے وہیں آتا تھا، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر وہیں سے پیغمبروں اور رسولوں کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر کے حاضر ہوتے تھے۔ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب یہاں سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل یہ کیسا معاملہ ہے؟ حضرت شیخ سعدی اس کی ترجمانی فرماتے ہیں، چون در دوستی مخلصم یافتی، عنانم سے صحبت چرا تافتی۔ یہ جبریل، جب مجھ کو تم دوستی میں مخلص پائے ہو، یہاں تک سفر کرتے رہے تو اب ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو حضرت جبریل عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر یکسر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ یہاں پر یہ تشریح نہیں کی گئی ہے کہ کس کی تجلی کے فروغ سے بالوں پر جلیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ کے تجلی کے فروغ سے بالوں پر جلیں گے، یا رب کے تجلی سے فروغ سے بالوں پر جلیں گے؟ رب کی تجلی کے فروغ کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی تجلی کے فروغ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کے تجلی کے فروغ کا معاملہ کہیں سے شروع نہیں ہوتا، اس کی تجلی تو بڑھی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کے فروغ سے کہ اگر یکسر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو رب تعالیٰ آپ کے تجلی میں اتنا فروغ عطا فرمائے گا کہ اس کی تاب لانے کی سید الملائکہ میں طاقت نہیں ہے۔ سید الملائکہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، برابری نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی مجبوری کو ظاہر کر دیا ہے۔ تعجب کا مقام ہے، لمحے فکریہ دے رہا ہوں کہ تم نبی کی برابری کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ حضرت جبریل نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا، اگر اپنی طرح سمجھے ہوتے تو سدرہ سے آگے بھی جبریل بڑھتے۔ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، رسول اللہ اب ہماری مجال نہیں ہے۔ جب سید الملائکہ کی مجال نہیں ہے تو اولاد آدم تمہاری مجال کہاں سے ہو گئی؟ کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، جشن معراج النبی حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب سبحانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، نبی کی شان تو سمجھیے، واقع معراج پر ہی اگر تحقیقی نگاہ ڈال کر کے عظمت رسالت کو اپنے دل میں بیٹھاؤ تو ابلیس کے حملہ سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ نبی کی شان میں توہین کرنے کی جسارت نہ ہوگی، بلکہ محبت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو برسنے لگیں گے۔ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی شان کا یہ عالم ہے، ساری کائنات انہی کے لیے رب نے پیدا کیا۔ رب فرماتا کندو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے نور سے میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ رب تعالیٰ تو یہاں تک اپنے محبوب کی عزت کو بیان کر رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے۔ اب سدرہ سے آگے، سدرہ
پر جب حضرت جبریل ٹھہرے تو حضرت جبریل نے سرکار کو سب سیر کرا دیا، جنت کو دکھا دیا، دوزخ کو دکھا دیا، ساری چیزوں کو ملاحظہ کروا دیا. یا رسول اللہ یہ جنت ہے، یہ جنتیوں کے اقسام ہیں، یہ جنت کے طبقات ہیں. یا رسول اللہ یہ جہنم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب جہنم کے داروغہ حضرت مالک نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد سلام عرض کیا. آقا فرماتے ہیں کہ داروغے جہنم کا تیور چڑھا ہوا تھا، ڈراؤنی شکل ہے. اس نے جیسے مجھ کو دیکھا سلام پیش کیا، جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں ساری چیزیں دکھا دی گئیں، جہنمیوں کے حالات دکھا دیے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک قوم ہے جس کے سامنے اچھے قسم کا گوشت رکھا ہوا ہے اور بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے. اچھے قسم کے گوشت کو چھوڑ کر کے وہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک قوم کو کہ ان کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ ان کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، پھر درست ہوتی ہیں، پھر کاٹی جا رہی ہیں. سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا ایک قوم کو جو خون اور پیپ میں تیر رہے ہیں. سرکار نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ایک قوم کو جس میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، جن کے شرمگاہ سے آگے اور پیچھے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. تمام قسم کے عذاب دکھائے جا رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو دیکھا کہ جن کے شرمگاہ سے آگے اور پیچھے سے مردوں عورتوں کے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، یہ وہ مرد و عورت ہیں جو زناکار تھے. یہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کے دوسرے شوہروں سے تعلق رکھ لیا کرتی تھی، اور یہ وہ مرد ہیں جو اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسری پیشہ ور عورتوں کے ساتھ تعلق رکھا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ نے جن کو دیکھا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے، جو نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ نے ان لوگوں کو جو دیکھا جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، یہ آپ کی قوم کے امت کے وہ واعظین ہیں جو خود تو کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ نے ان لوگوں کو جو دیکھا کہ خون اور پیپ میں تیر رہے ہیں، وہ چغل خور ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، جو اچھا گوشت کھاتے ہیں اور نہیں کھاتے ہیں، اور برا گوشت کھاتے ہیں، اچھا چھوڑ دیتے ہیں. غیبت کرنے والے ہیں، چغل خور ہیں، سود خور ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں. سارے مجرمین کے جیسے جیسے عذاب ہو رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ملاحظہ کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں. رب تعالیٰ نے ساری نشانیوں کو دکھا دیا. اب ایک سیڑھی اور لائی گئی. اب میرے آقا وہاں سے عرش پر تشریف لے گئے. وہ عرش جو اللہ کا تخت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس پر استوا فرماتا ہے. عرش الہی کو ہم سمجھنا چاہیں کہ نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کس طور پر اس پر استوا فرماتا ہے اس کیفیت کو ہم سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. ہمارا ایمان ہے کہ عرش الہی برحق ہے اور اللہ کے رسول کے بعد ساری مخلوق میں سب سے بھاری مخلوق ہے. رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس پر استوا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب عرش کی طرف تشریف لے جانے لگے. سرکار کی 3 صورتیں ہیں. سرکار کی ایک صورت بشری ہے، سرکار کی دوسری صورت ملکی ہے، سرکار کی تیسری صورت حقی ہے. بشری صورت تو مکہ شریف سے لے کر کے مسجد اقصی تک معراج شریف میں گئے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ بشری صورت ہے. اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک گئے، یہ ملکی صورت ہے. ملائکہ ساتھ دیتے رہے، حضرت جبریل ساتھ میں رہے، اور اب سدرات سے عرش الہی کی طرف جا رہے ہیں. حقی صورت ہے. اب اس کو کوئی سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لائی گئی، تیسری سیڑھی. اس پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے اور عرش کی طرف چلے. جب عرش پر پہنچے عرش الہی جھوم اٹھا، عرش کو قرار آ گیا، قدم مصطفیٰ پڑ گیا.
اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو سمجھنا چاہتا ہے. تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. واہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اور خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. خسرو عرش پہ میرے بادشاہ میرے سلطان عرش پر آپ کی بلندی کا جھنڈا لہرا رہا ہے. تو جس رسول کے بلندی کا جھنڈا عرش پر لہرائے زمین والے اس کی شوکت کو جاننا چاہیں اس کے مرتبہ کو جاننا چاہیں نہیں جان سکتے ہیں. عرش الہی پر جس کے بلندی کا جھنڈا لہرا رہا ہو اس کی شان و عظمت کا عالم کیا پوچھنا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے. رسولوں کے تاجدار رسولوں کے بادشاہ جو عرش پر جلوہ گر ہوئے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ اکبر. عرش الہی کو سجا دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے اور جب عرش پر تشریف لے گئے تو رحمت کا بادل آیا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے بادل میں سمو گئے اور جب عرش سے آگے چلے تو عرش حیران ہو گیا. اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم سے آگے تو لا مکان ہے مکان ہے ہی نہیں. لا مکان کہتے ہیں مکان نہ ہو. یہیں پر معراج مصطفیٰ کو سمجھنے سے عقل قاصر ہو گئی کہ مکین والا تو مکان میں جا سکتا ہے اور نبی لا مکان میں جا رہے ہیں. جب مکان ہے ہی نہیں تو جائیں گے کہاں؟ وہاں کون جائے گا جو لا مکان ہو؟ مکان ہے ہی نہیں. صرف پردہ ہی پردہ ہے حجاب ہی حجاب ہے. مکان ہے ہی نہیں نور ہی نور ہے. مکان ہے ہی نہیں. سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. عرش دنگ ہو جاتا ہے تعجب میں پڑ جاتا ہے. میرے مولا تیرے محبوب کی شان کا عالم کیا ہے. محبوب جب مکہ سے چلے مسجد اقصی تک تو بات سمجھ میں آئی. مسجد اقصی تک جب اول آسمان پر آئے جب بھی عقل سمجھ رہی ہے. اول آسمان سے دوسرے پر آئے جب بھی سمجھ میں بات آ رہی ہے. تیسرے پر آئے چوتھے پر آئے پانچویں پر آئے چھٹے پر آئے ساتویں پر آئے سدرہ پر آئے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ میں رہے عقل سمجھ رہی ہے. لیکن جب عرش پر آئے اور عرش سے اوپر اب لا مکان میں جا رہے ہیں تو عرش تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی. اب لا مکان سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں تم معراج مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو. تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ ترفا دھوم دھام. زمین میں ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے. فرش پہ ترفا دھوم دھام اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں آپ کا مکان ہے کیا مراد ہے اب یہ کون جانے. تو بڑا اچھا فیصلہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں دشواری میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آن بان شان کا حال تو یہ ہے کہ سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو اور دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب عرش سے آگے لا مکان میں تشریف لے جا رہے ہیں. مکان ہے ہی نہیں تو تشریف لے جانے کی کیفیت کیا ہوگی. مکان ہے ہی نہیں تو میرے سرکار کیسے تشریف لے جا رہے ہیں کس ذریعہ سے جا رہے ہیں عقل سمجھ نہیں پا رہی ہے. تو فوراً اعلی حضرت عظیم البرکت نے ایک ذہن دے دیا ایک مزاج دے دیا
کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہو گئی، آسمان فکر میں ہے، سوچ رہا ہے ہائے سرکار کی شان کا عالم کیا ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے، اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر طرف سرکار ہی کا ذکر ہے، ہر طرف نبی ہی کا جلوہ ہے، ہر طرف میرے سرکار کے آن بان کا معاملہ ہے۔ آؤ قربان جاؤ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرب الہی میں پہنچے تو 70,000 حجابات ہٹائے گئے، اس کے بعد لاکھوں حجابات ہٹے۔ لاکھوں حجابات کے ہٹنے پر جب قرب الہی میں میرے آقا تشریف فرما ہوئے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادنو یا محمد ادنو یا ممجد، اے محمد اے بزرگو برتر قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور ہوئے اور اپنے رب کی ذات کو آپ نے دیدار کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شعیب رضا خان صاحب بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، رضا اسلامک مشن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اطمینان سے آپ ہو جائیں، بات چل رہی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور میں اپنے رب کے ذات پاک کی زیارت کر رہے ہیں، دیدار سے مشرف ہوئے۔ دیدار کی کیفیت کو قرآن نے جو بیان کیا، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہیں جھپکی نہیں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا پروردگار میں تیرے جلوے پاک کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، اور رب نے ارشاد فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب بار بار رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے رہے تو رب تعالیٰ نے اپنی تجلی کا عکس ڈال دیا تھا طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غش آیا تھا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، آپ علماء سے سنتے رہے ہیں۔ اس تجلی کے عکس کے دیکھنے کی کیفیت کا حال یہ ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس نگاہوں میں ایسی روشنی آئی تھی کہ کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو کالی رات میں 30 میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ وہ روشنی کا عالم تھا۔ تعجب ہوتا ہے جب یہ پیغمبروں کی طرح معاذ اللہ اپنے آپ کو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن کسی سے پوچھو کہ چیونٹی کیا کہتی ہے، کوئی بتا پائے گا؟ چونٹا کیا بولتا ہے کسی کو پتا ہے؟ ایک مٹھی چیونٹی لے لو اور دیوبندی کے کان میں ٹھونس دو، وہابی کے، اور کہو بتا کیا بولتی ہے چیونٹی، کان تو پھٹ جائے گا مگر اس چیونٹی کی بولی نہیں بتا پائے گا۔ پیغمبر کی شان ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے لشکری ہیں، چیونٹیوں کا غول جا رہا ہے، گھوم کر کے چیونٹی نے کہا بل میں گھس جاؤ، حضرت موسیٰ کے لشکری آ رہے ہیں، دب جاؤ گی۔ حضرت سلیمان کے لشکری آ رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ تو پیغمبر چیونٹی کی آواز کو سن لیں۔ عجیب و غریب سیرت بیان کر دیا دیوبندیوں نے۔ اپنے مدرسہ دیوبند کی عزت بڑھانے کے لیے کہا ایک مرد صالح نے رسول سلام کو خواب میں دیکھا
کہ آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو پوچھا کہ آپ تو عربی میں ہیں، آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ ابھی تک سب پڑھتے پڑھاتے رہے کلام آ گیا، کلام بولا جاتا ہے، کلام سنا جاتا ہے، مگر ان کے ہاں کلام آ گئی. کسی لڑکے کا نام کلام رکھ دو تو بولیں گے کلام آ گئی. عجیب حال ہے. کہاں سے کلام آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں. تو کہا جب سے مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا یہ کلام آ گئی. معاذ اللہ رب العالمین، جھوٹے کہیں گے. توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ اردو زبان رسول کونین کو اپنے مدرسے سے بتا رہے ہیں. یہی بات بتا دی جائے تو آپ کہہ گزرتے ہیں کہ یہ بریلوی مولوی لوگ تو جھگڑا لگاتے ہیں. نادان نجدی ذہن و فکر رکھنے والے لوگوں، ہم جھگڑا لگاتے ہیں. تم لوگوں نے کتابوں میں کیا کیا بکا ہے، کیا کیا لکھا ہے، ذرا غور تو کرو. حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم چیونٹی کی بولی سن رہے ہیں، اور میرے آقا کا تو عالم یہ تھا کہ اونٹ اپنی فریاد پیش کرے، چڑیاں اپنی فریاد پیش کریں، ہرن اپنی فریاد پیش کریں، جانور اپنی فریاد پیش کریں، سب اپنی اپنی فریاد کو پیش کر رہے ہیں، اور آقا سب کی فریاد کو سن کر کے سب کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں. یہ تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تجلی کے عکس کو دیکھا تھا، یہ روشنی آئی تھی. آپ کی بیوی نے جب دیکھنا چاہا دیکھتی رہتی تھی، ایک آنکھ دیکھتی، آنکھ کی روشنی جاتی پھر آتی، پھر جاتی پھر آتی، اس طرح سے دیکھتی بند کرتی، دیکھتی بند کرتی. یہ حال تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی کیفیت کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ پلک نہیں جھپکی، اللہ کی مقدس ذات کو وہ دیکھتے رہے، دیدار فرماتے رہے. اعلی حضرت نے 2 ٹوک میں فیصلہ کر دیا کہ کیوں علم غیب مصطفیٰ پر بحث کرتے ہو. جب رب تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا دیدار اپنے محبوب کو کرا دیا تو اپنی خدائی کو اپنے محبوب کی نگاہوں سے کیوں کر چھپا کر رکھے گا. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان دیکھ لے، تیرے نبی کی شان کا عظمت و عالم کیا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. یا رسول اللہ، اور کوئی غیب، کوئی بھی غیب ہو آپ سے کیسے چھپا رہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی ذات کا دیدار فرمایا، اور ہر جنتی جنت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا. سب سے بڑی نعمت اس جنتی کے لیے یہی ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، جو کچھ عطا فرمایا. رب فرماتا ہے جو کچھ وہی کیا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور قرب میں حاضر ہوئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب لائے کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ، اے پروردگار بدنی مالی ساری عبادتیں سب تیرے لیے ہیں، تیری بارگاہ میں عبادت لے کر کے آیا ہوں. تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پر صلات بھیج دیا، محبوب تم پر صلات ہو. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب رب کی طرف سے سنا کہ میرے اوپر صلات ہے تو ہم پاپیوں پر آقا نہیں بھولے، ہم پاپیوں کو سرکار نے یاد فرمایا، اور ہمارے نیک اور صالحین امتیوں پر بھی سلام ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدنی بدنی اور مالی عبادت کا ماحول پیش کیا، آج وہی نماز میں پڑھ رہے ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. جب رب کے محبوب نے مالی اور بدنی عبادات پیش کر دیا تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو. تو رب تعالیٰ محبوب پر سلام بھیج رہا ہے.
آج وہی سلام کا لفظ نماز میں پڑھتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو یا نبی سلام علیکہ۔ سلام سے بھی بیچارے چڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں چڑھتے رہتے ہیں، کیا طریقہ انہوں نے وضع کیا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بیٹھے بیٹھے سلام پڑھ لیے، یہ کہاں سے ثابت؟ سب کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ ساری بحث اسی پر چل رہی ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کانگریس کے جھنڈے تلے رہو، مایاوتی کے جھنڈے تلے رہو، ملائم سنگھ کے جھنڈے تلے رہو؟ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ربیع الاول کا جھنڈا نکالو؟ تو یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ان پارٹیوں کا جھنڈا نکالو؟ جھٹے کہیں کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا فکر و نظر کا تماشا ملاحظہ کیجئے، انداز دیکھیے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب کا کتنا کرم ہے۔ رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجا جا رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ آج جو سلام معراج شریف کی رات میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پر بھیج دیا، نماز میں اب قیامت تک تمہیں بھیجنا ہے، یہ یادگار زندہ ہے اور قیامت تک یہ یادگار باقی رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے دیدار، رب کا دیدار کرتے رہے۔ کتنی دوری سے کیا، قربان جاؤ، ایک کمان کا فاصلہ یا دو کمان کا؟ کمان سمجھتے ہو نا، عربی کمان اس کو کہتے ہیں، اتنی دوری سے، یا ایک اور لے لو اتنی دوری سے، اتنی دوری سے رب کے دیدار سے مشرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کمان وغیرہ کی بات کر رہے ہو، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے فیر میں ہو، اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اب محیط کی چال کو ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم سمجھا سکیں، یہ تو وہی سمجھا سکیں گے جس کا علم ایسا ہو جسے محدث کبیر کہا جاتا ہو، اللہ اکبر، شہزادے صدر الشریعہ جسے کہا جاتا ہو، اہل سنت و جماعت میں بر صغیر میں جس کو علامہ کہا جاتا ہو، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ شہزادے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ سمجھائیں کہ محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، تب بات سمجھ میں آئے گی کہ میرے آقا کی معراج کا حال کیا ہے۔ یہ چلے ہیں سرکار کی سیرت کو بیان کرنے، معراج مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طور پر اپنے رب کی ذات کا نظارہ کیا، اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نوازشات کی بارش فرما دی تو میرے سرکار نے ہم پاپیوں کو کس طرح سے یاد کیا، قربان جاؤ۔ آقا عرض کرتے میرے پروردگار یہ سب ساری نوازشات ساری مہربانیاں تو تیری، میرے لیے ہے، میرے امتیوں کے لیے کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تمہارے امتی اگر مرنے سے پہلے 1 سال توبہ کر لیں گے میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے آقا عرض گزار ہوتے پروردگار یہ بہت زیادہ ہے، کم فرما دے۔ رب نے ارشاد فرمایا مرنے سے پہلے 1 مہینہ توبہ کر لیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ آقا نے عرض کیا یا میرے مولا یہ بہت زیادہ ہے، کمی فرما دے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب مرنے سے پہلے 1 جمعہ سے لے کر 1 جمعہ تک توبہ کر لیا میں اس کو بخش دوں گا۔ آقا نے عرض کیا پروردگار یہ زیادہ ہے، کمی فرما دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب مرنے سے پہلے 1 دن اس نے توبہ کر لیا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ آقا نے عرض کیا پروردگار عالم یہ زیادہ ہے، کمی کر دے۔
रब का इरशाद हुआ, महबूब 1 घंटा पहले मरने से तौबा कर ले, मैं उसके गुनाह माफ कर दूंगा। आका अर्ज करते हैं, परवरदिगार ये ज्यादा है, कमी फरमा दे। रब ने फरमाया, महबूब सांस चलते चलते वो अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, मैं उसकी खताओं को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, ऐसा रब करीम और रहीम है। और इतनी मोहब्बत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मतियों से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, हम और आप कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, जरा देखें। हमारी और आपकी मोहब्बत का यही तकाजा है कि आका फरमाते, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हम नमाज छोड़े बैठे हैं। ज़कात अदा करो, माल होते हुए भी हम ज़कात नहीं दे रहे हैं। कुरान की तिलावत करो, हम लहो लैब में अपने वक्त को गुजार देते हैं, कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहे हैं। दरूद सलाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, नेकियों के खूगर हम नहीं बन पा रहे हैं। यह हमारी मोहब्बत का तकाजा है। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हाल मुलाहजा फरमाओ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूध का, शहद का, शराब का 3 प्याला पेश किया गया। माज़अल्लाह, ये दुनियावी शराब नहीं, शराबन तो हुरा नहीं, ये दुनियावी शराब समझ लो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला लिया और कुछ पी लिया, छोड़ दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फितरत सलीमा को इख्तियार किया, लेकिन अगर आप पूरा दूध पी जाते तो आपकी उम्मत बिला हिसाब व किताब बख्श दी जाती। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो। आका इरशाद फरमाते, जिब्रील दूध का प्याला फिर लाओ, मैं फिर से पूरा प्याला पी लूं, मेरी उम्मत बख्श दी जाए। हजरत जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब तो जो होना था वो हो गया और प्याला दूर जा चुका है। अर्ज करने का मतलब यह है कि ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस तरह से है, हमसे और आपसे जरा मुलाहजा फरमाइए। मोहब्बत के तकाजे तो जरा देखिए। मोहब्बत के तकाजे 3 तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर समझो कि आप हैं, हम हैं, बच्चा हमारा आपका बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बुखार है, सर्दी है, नज़ला है, जुकाम है, दस्त आ रहा है, ये है वो है, आप दवा दे दें। माँ और बाप की मोहब्बत का एक तरीका अपने बच्चे के साथ ये है। दूसरा तरीका यह है कि वही बच्चा सख्त बीमार पड़ जाए, सख्त बीमारी की हालत में आप डॉक्टर को बुलाते हैं या डॉक्टर के वहां ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, जितना भी पैसा ले जाए, चाहे लग जाए, चाहे मेरी दुकान बिक जाए, मेरा मकान बिक जाए, मगर मेरे बच्चे की दवा आप सही तरीके से कर दीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मोहब्बत का एक तरीका माँ बाप का अपने बच्चे के साथ ये भी है। तीसरा तरीका, वही बच्चा बीमार हो जाए, हालत निज़ा में हो जाए, मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, ऐसी सूरत में डॉक्टर के पास ले जाओ या डॉक्टर आए तो कोई माँ कोई बाप अपने बच्चे के मर्ज को नहीं बयान करता है, बल्कि डॉक्टर को देखते हुए सिर्फ इतना ही कहता है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, ए डॉक्टर साहब, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुलाहजा फरमाइए। नबी की जब औलादत बसादत होती है तो रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, रब्बे हबली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे। और जब ऐलान नबूवत के बाद उम्मतियों के हालात को मुलाहजा फरमाते हैं और गुनाहों को देखते हैं तो रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती, ए परवरदिगार मेरे लिए मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे लिए मेरी उम्मत को बख्श दे। और जब मेरे सरकार विसाल के बाद कब्र अनवर में तशरीफ फरमा होते हैं तो लिखा है मुस्तफा हालात का जायजा ले रही है, रब की बारगाह में अर्ज़ गुजार होते हैं, या रब उम्मती उम्मती उम्मती, हाय मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत, हाय मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत, हाय मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुलाहजा फरमाओ, नबी ने किस तरह से अपनी उम्मत से मोहब्बत की है। ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, हमें और आपको अपने आका के नाम पर कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, जरा इस तरीके से मुलाहजा करके उसी आदत को हम अपनाएं और वही तरीका हम लें। सुभान अल्लाह। आप जरा देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब अपने रब के हुजूर से वापस होने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वाकया तो आप उलमा से सुनते रहते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि रब के हुजूर से आपको आता क्या हुआ। आपने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाजें
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ واپس جائیے, معاف کرائیے, میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا ہے, یہ بہت بھاری ہے. میرے سرکار آتے رہے جاتے رہے, معافی ہوتی رہی, صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں. جب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اب مجھے اپنے رب کے حضور یہ عرض کرنے کے لیے حیا آتی ہے. ارشاد رب ہوا میرے محبوب, نمازیں تو امت آپ کی 5 وقت کی ادا کرے گی مگر ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا. یہ نماز تحفہ معراج ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے جب واپس آئے تو اپنی امت کے لیے اپنے رب کے حضور سے یہی تحفہ لے کر کے آئے اور ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنین کے لیے معراج ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پھر سواری لائی گئی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر بارگاہ ہوئے. میرے سرکار لوٹ کر کے واپس ہوئے. راستے میں کئی واقعات پیش آئے جو آپ کے معراج شریف پر دلیل ہے. مثلا ایک قافلہ والوں کا اونٹ غائب ہو گیا تھا, اس اونٹ کا پتہ لگنا, ان کا پانی پی جانا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر اپنے واقع معراج کو بیان فرماتے ہیں تو ایک عجیب و غریب ماحول مکہ میں پیدا ہوا. سب سے زیادہ معراج شریف کے واقعے کو جھٹلانے کے لیے آگے بڑھا ابو جہل. اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا اس کا نام عمرو بن ہشام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل نام دے دیا تھا تو اب اس کے اصل نام کو لوگ بھول گئے اور اسی ابو جہل کے نام سے ظالم یاد کیا جاتا ہے. واقع معراج کو سننے کے بعد حضرت ابو بکر نے تصدیق کی تھی اور آپ کو صدیق کا لقب ملا تھا. اسی تاریخ سے آپ کو حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے. واقع معراج کو مکہ کی سرزمین پر بیان کیا گیا, لوگ دنگ ہو گئے, مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آقا کریم کو گھیر لیا تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دینا شروع کیا. کہا اچھا بیت المقدس دیکھ کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں. تو جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ پوچھنے لگے کیسے ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا, میں دیکھتا جاتا تھا, بتاتا جاتا تھا, تو جو لوگ دیکھے ہوئے تھے بیت المقدس کو تصدیق کرتے جاتے تھے. اب لوگ حیران رہ گئے اور اب ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا کہ واقعی محمد جو باتیں بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج شریف ہوئی. رب تعالیٰ نے معراج کی رات میں اپنے محبوب کو سب کچھ دکھا دیا, ساری نشانیوں کو دکھا دیا. اور رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا دیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اہم معجزہ ہے. اس لیے مسلمانوں معراج مصطفیٰ پر عقیدہ رکھو, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ پر غور و فکر سے کام لو. عذاب پانے والوں کے عذابات کو, جنت میں انعام پانے والے جنتیوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ کروا دیا, اپنے محبوب کو دکھا دیا. اس لیے کہ محبوب باعث تخلیق وجہ کائنات ہیں. محبوب نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, محبوب ہیں سب کچھ ہے. اسی لیے ترجمانی کی جاتی ہے اور ذہن و فکر دیا جاتا ہے کہ پیارے حبیب کو پکار اور پیارے نبی کا نام لے اور دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع معراج ہوا تو کاش ہم بھی وہاں ہوتے, خاک گلشن تو لپٹ کے لیتے قدموں سے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے, بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں گھرانا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں, وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر
ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ کیفیت تھی، یہ ماحول تھا. معراج مصطفیٰ زندہ باد، فیضان و برکات پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. میں تھک گیا ہوں اس لیے معذرت چاہتا ہوں. تمہید کے گزارش کر رہا ہوں آپ سب کے محبوب شاعر جناب اسد اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ انعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب اسد اقبال تشریف لا رہے ہیں، آپ ان سے ان کا سرنامہ سخن سماعت فرمائیں. وہ یہ کہتے ہوئے مائک پر آ رہے ہیں کہ خاک در رسول جو ہم چھاننے لگے، ہم کو مدینے والے بھی پہچاننے لگے. جناب اسد اقبال مائک پر، اہل محفل گوش پر آواز. درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر کسی تاخیر کے مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا وقت کیا نرالا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، وقت کیا نرالا ہے کہ شب گزرنے والی ہے، شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے، شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا. اور حضرات شعر سماعت فرما لیں. ارشاد علی. کہ ان کے پاؤں کا دھون چاند میں ستاروں میں، ان کے پاؤں کا دھون چاند میں ستاروں میں، ان کے پاؤں کا دھون چاند میں ستاروں میں، چاند میں ستاروں میں، اور رنگ و روغن جنت، رنگ و روغن جنت آپ کا غسالہ ہے، رنگ و روغن جنت آپ کا غسالہ ہے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا. اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں. مجھ کو معلوم ہے کہ آپ حضرات بہت کم بولنے کے عادی ہیں، میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. یہ شعر کہ حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے، حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے، حضرتوں کے حضرت بھی دیکھ کر یہی بولے، دیکھ کر یہی بولے کیا
کہ میرے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا مرتبہ نرالا ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا مرتبہ نرالا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا۔ اور یہ شعر سماعت فرما لیں کہ آسماں کی اونچائی اس کو پا نہیں سکتی، آسماں کی اونچائی اس کو پا نہیں سکتی، آسماں کی اونچائی اس کو پا نہیں سکتی، اس کو پا نہیں سکتی، کس کو؟ جس کو اعلیٰ حضرت کے، جس کو اعلیٰ حضرت کے عشق نے اچھالا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کے عشق نے اچھالا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا۔ اور حضرات محترم یہ بھی شعر سماعت فرما لیں، ایک فیصلہ ہے، سماعت فرما لیں کہ دشمنان آقا تو جائیں گے جہنم میں، دشمنان آقا تو، دشمنان آقا تو جائیں گے جہنم میں، جائیں گے جہنم میں، اور عاشقوں کی قسمت میں، عاشقوں کی قسمت میں جنتی نے والا ہے، عاشقوں کی قسمت میں جنتی نے والا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا۔ اور یہ شعر سماعت فرما لیں، اس کو چھو نہیں سکتی زحمتیں زمانے کی، اس کو چھو نہیں سکتی زحمتیں زمانے کی، اس کو چھو نہیں سکتی زحمت زمانے کی، زحمت زمانے کی، کس کو؟ جس کو میرے آقا کی، جس کو میرے آقا کی رحمتوں نے پالا ہے، جس کو میرے آقا کی رحمتوں نے پالا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت ہمارے ممبر پر ممتاز الفقہا محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب
تشریف فرما ہیں جو آج کے اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب قاضی شہر بنارس جو ہمارے آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ بریلی شریف کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا وہ عظیم و جلیل خطیب جسے ہم اور آپ سب حضرت علامہ مولانا شعیب رضا خان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ ہمارے ممبر پر رونق افروز ہیں۔ آئیے اپنے خطیب کے حضور پہنچیں اور ان سے بڑے ادب و احترام سے اس وقت التماس کریں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہمیں اور آپ سب کو محظوظ فرمائیں۔ آئیے اپنے خطیب کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کیا جائے۔ بلند آواز میں استقبال کیجیے اپنے خطیب کا، اپنے مہمان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، جشن معراج النبی حضرت علامہ مولانا شعیب رضا خان صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔